جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی آخر کیا چاہتی ہے اور وہ یہ سب کچھ کشمیر میں کیوں کر رہی ہے؟ ان باتوں پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ پاکستان کے لوگ کشمیر سے اور کشمیر میں رہنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور اسی طرح کشمیر کے لوگ پاکستان سے اور پاکستان میں رہنے والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی یہ عوام کی ایک نمائندہ جماعت ہے جو عوام کے حقوق پر گفتگو کر رہی ہے اور ان کے بنیادی مسائل کو اجاگر کر رہی ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی کچھ مطالبات حکومت کو پیش کیے جو ان کے تسلیم کیے گئے، جیسے سستا آٹا اور اسی طرح سستی بجلی وغیرہ۔ اس کے بعد انہوں نے 38 نکات اور پیش کیے کہ ہمارے ان نکات کو تسلیم کیا جائے، جن میں سے 38 میں سے 36 نکات کو منظور کر لیا گیا، لیکن 2 نکات ایسے تھے جو قانونی تھے اور ان کو قانون کے ذریعے سے ہی حل ہونا تھا، لیکن یہاں پر حکومت اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان ڈیڈ لاک آ گیا جو اب تک برقرار ہے۔ انہی مطالبات کو منوانے کی خاطر انہوں نے احتجاج کی کال دی، جس سے پورا کشمیر اس وقت لاک ڈاؤن ہے۔ لیکن یہاں پر ہم عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائے اور مانا جائے، کیونکہ وہ بنیادی عوامی مسائل ہیں، ان کو حل کیا جائے۔ لیکن ان کے بہت سارے جو سردار ہیں اس وقت اور جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، ان کی زبان پاکستان کے بارے میں اور پاک فوج کے بارے میں انتہائی سخت ہے اور نامناسب ہے۔ جیسے کہ سردار امان صاحب، وہ کہتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں پاکستان بھاڑ میں جائے، اور وہ کہتے ہیں یہاں سے پاک فوج کو نکال دیا جائے کیونکہ ہم خود مختار ریاست ہیں۔ تو سردار امان صاحب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر پاک فوج کشمیر سے 1 گھنٹے کے لیے بھی ہٹا دی جائے تو آپ کی خود مختار ریاست 1 گھنٹہ بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اور اسی طرح خواجہ مہران صاحب، ان کی گفتگو اور اگر ان کی تقریر آپ سنیں، وہ اس انداز میں گفتگو کرتے ہیں جیسے علاقے کے سب سے بڑے بدماش ہوں۔ تو اس طرح کی گفتگو سے کشمیری اور پاکستانی عوام میں نفرت پیدا ہوگی۔ آپ نے ایک دوسرے کے درمیان محبت پیدا کرنی ہے، کیونکہ آپ عوامی جماعت ہیں۔ آپ ایک دوسرے سے دوریاں کیوں پیدا کر رہے ہیں ایسی سخت گفتگو کر کے؟ لہٰذا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو کچھ لوگ ہیں جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کو بھی اپنی گفتگو پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی ہم بھی یہ چاہتے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات ہیں انہیں پورا کیا جائے اور انہیں تسلیم کیا جائے، کیونکہ وہاں کی وہ نمائندہ جماعت ہے اور وہاں کے لوگوں پر وہ گفتگو کر رہی ہے اور ان کے بنیادی حقوق پر بات کر رہی ہے۔ لیکن خدا را آپ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے پاکستان اور کشمیر کے درمیان نفرت پیدا ہو جائے۔ آج آپ کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے، آپ کی سخت گفتگو کی وجہ سے، جو پاک فوج کے بھی خلاف ہے اور کشمیر کے بھی خلاف ہے اور پاکستان کے بھی خلاف ہے، انڈیا اس کے اوپر مسکرا رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ ہم نے کشمیر اور پاکستان کے درمیان دیکھو نفرت پیدا کر دی ہے۔ آپ بیٹھیں اور اس مسئلوں کو حل کریں اور ان کی حل کی طرف جائیں۔ اور بہت ساری ویڈیو بھی آپ ٹک ٹاک پر دیکھیں گے کہ ہمارے بہت سارے کشمیری بھائی بھی اتنے جذباتی ہو گئے، دیکھو ہم نے 5 FC کے لوگوں کو پکڑ لیا، ہم نے پولیس والوں کو پکڑ لیا، ہم نے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا، ہم نے آرمی والوں کو پکڑ لیا۔ بھائی آپ ایسی گفتگو نہ کریں، وہ آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، ورنہ انہوں نے انڈیا کو 1 گھنٹے میں سیدھا کر لیا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ سیدھا نہیں کر سکتے؟ 1 گھنٹے میں آپ کو بھی وہ سیدھا کر سکتے ہیں اگر ان کو اختیار دیا جائے۔ لیکن وہ آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے وہاں پر آئے ہیں، معاملات کو سنبھال رہے ہیں،
کسی قسم کا کوئی انتشار پیدا نہ ہو۔ آپ کے لوگ ان کو زخمی کر رہے ہیں، کتنے پولیس والے اس وقت زخمی ہیں، کتنے ایف سی والے زخمی ہیں، اور ہمیں اس بات پر بھی دکھ ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی میں ایک شخص کی شہادت ہوئی ہے۔ اب اچھا آپ دیکھیں کہ اب جس شخص کی شہادت ہوئی ہے اس کے بچوں کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ سب لیڈر ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی 3 لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے، اب ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، بعد میں یہ سارے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ بھائی خدا کے لیے اپنے مقاصد کے لیے کسی کے بچوں کو بھیٹ مت چڑھائیں، بلکہ ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہوئے آپ درمیان کی راہ نکالیں۔ ضد اور ہٹ ڈرمی سے معاملات حل نہیں ہوتے، بلکہ ایسی سمت میں چلے جاتے ہیں جہاں سے دوبارہ ممکن ہی نہیں ہوتے کہ ان معاملات کو حل کیا جا سکے۔ لہٰذا میری اپیل ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے بھی، ان کے لیڈروں سے بھی اور کشمیری عوام سے بھی کہ آپ پرامن رہیں، پاکستان کی آرمی کو اپنی آرمی سمجھیں، ایف سی کو بھی اپنا سمجھیں، پی سی کو بھی اپنا سمجھیں اور وہاں کی پولیس کو بھی اپنا سمجھیں، اور ان لوگوں پر پتھراؤ ڈنڈے نہ برسائیں۔ اور اسی طرح میں یہ گزارش پولیس سے بھی کروں گا، ایف سی سے بھی کروں گا، رینجر سے بھی کروں گا اور پاک فوج سے بھی کروں گا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ پیار محبت والا رویہ رکھیں۔ تو پاکستان ہمیشہ زندہ باد، کشمیر ہمیشہ زندہ باد۔ ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں اور دونوں عوام ہماری عوام ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں۔